السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب آداب الخلاء وقول اللہ عز وجل فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، متفق علیہ۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے سابقہ درس میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے درس میں ایک نئے باب کا آغاز درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں کیا جائے گا، تو لہٰذا آج ہم ایک نئے باب کا آغاز کرنے والے ہیں۔ باب کا نام ہے باب آداب الخلاء، یعنی کہ بیت الخلاء کے آداب کا یہ باب ہے۔ اور عزیزان محترم، جیسا کہ صاحب کتاب حضرت محدث دکن قدس اللہ سرہ العزیز کی یہ عادت کریمہ ہے کہ آپ باب سے متعلقہ جو آیت قرآنیہ ہے آپ اس کو کوٹ فرماتے ہیں، تو لہٰذا آپ اس میں 11ویں پاری کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ آپ کوٹ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد قباء میں چند ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف ستھرا رہنے کو پسند فرماتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت بھی خوب پاک صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، استنجا کا وہ طریقہ اہل قباء نے اختیار کیا تھا جو اللہ رب العزت کو بہت پسند آیا تھا، اور وہ طریقہ یہ بتلایا گیا کہ وہ لوگ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو پھر پہلے ڈھیرے وغیرہ اس جیسے چیزیں استعمال کرتے، اس سے ناپاکی کو نجاست کو زائل کرتے، ختم کرتے، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال فرماتے۔ تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ پسند آیا، تو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی کہ اس مسجد قباء میں چند ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی خوب پاک صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، چونکہ آیت مبارکہ یہ استنجا کے متعلق ہے اور باب بھی بیت الخلاء کے آداب کے متعلق ہے، تو لہذا حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ نے آپ نے یہ آیت مبارکہ کو کوٹ فرمایا، اور یہی آیت مبارکہ آپ کتاب الطہارت کے آغاز میں بھی آپ نے کوٹ فرمایا تھا۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو آئے تو پھر فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تم نہ قبلے کی طرف نہ رخ کرنا، نہ منہ کرنا، نہ قبلے کو تم پشت کرنا، پیٹ کرنا، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم کیا کرنا، مشرق کی طرف یا پھر مغرب کی طرف تم کو چاہیے کہ رخ کرے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ عزیزان محترم، قبلے کی طرف قضائے حاجت کے وقت پیٹ کرنا یا پھر منہ کرنا، اس کے متعلق عوام الناس میں بہت بڑی غفلت پائی جاتی ہے، لوگ اس کا خاص طور پر خیال نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھنا چاہیے قبلے کی طرف منہ کرنا یا پھر پیٹ کرنا قضائے حاجت کے وقت یہ حرام کام ہے، اس طرح کا کام کرنے والا مرتکب حرام کہلائے گا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعظیم کو ہر مومن کے لیے لازم و ضروری قرار دیا۔ ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی طرف وہ قضائے حاجت کے وقت نہ اپنا منہ کرے نہ اپنی پیٹھ کرے۔ تو لہذا خانہ کعبہ کی تعظیم کی خاطر احناف یہ کہتے ہیں، اس کے اکرام و تعظیم کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کرنا اور پیٹھ کرنے کو ناجائز بتلایا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر ہمارے ائمہ کے چند مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلا تو آئیے ہم احناف کے مذہب کو ہم سماعت کرتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ احناف کے نزدیک جیسے کہ حدیث شریف میں مطلقاً یہ بات بتلائی گئی کہ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها،
کہ تم قبلے کی طرف نہ تم کو رخ کرنا چاہیے نہ پیٹ کرنا چاہیے، تو پھر مطلقاً اس کے اندر نہ آبادی کا ذکر ہے نہ صحرا و بیابان کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے احناف کے نزدیک چاہے کوئی بھی شخص جو قضائے حاجت کر رہا ہے، چاہے وہ آبادی میں ہو یا پھر صحرا میں ہو، کھلی جگہ میں ہو، اس کے لیے دونوں مقامات پر قبلے کی طرف نہ رخ کرنا جائز ہے نہ پیٹ کرنا جائز ہے، بلکہ اس کو دونوں سے بچنا چاہیے۔ یہ احناف کا مذہب ہے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث مطلق ہے، اس میں آبادی اور صحرا کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ اب رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ صحرا میں اگر ہے، کھلی جگہ میں اگر ہے، تو پھر وہاں پر پیٹ کرنا یا پھر رخ کرنا یہ حرام ہے، لیکن اگر آبادی والے مقام میں ہیں تو پھر وہاں پر پیٹ کرنا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے صحرا میں اور کھلی جگہ میں ایسا ہونا ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں پر اللہ کی عبادت میں، نماز میں جو ہے سنا مشغول ہو، اور وہ مشغول ہونے والا اللہ کی عبادت میں یا تو وہ انسان بھی ہو سکتا ہے یا فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی جن بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا صحرا میں اور بیابان میں جب کوئی شخص قبلے کی طرف رخ کرتا ہے یا پیٹ کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی نظر اس پر پڑ جائے۔ لیکن رہا گھروں کے اندر کا مسئلہ، تو پھر گھروں کے اندر جو بیت الخلاء جو بنائے جاتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہاں تو صرف خبث اور خبائث یعنی کہ ناپاک شیاطین ہی وہاں پر ہوتے ہیں، تو لہذا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا کہ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، یہ خانہ کعبہ کی تعظیم کی خاطر، اس کے اکرام و شرف کے خاطر ہے، تو لہذا جس طرح خانہ کعبہ کی طرف تھوکنا اور پیر کرنا چاہے آبادی میں ہو یا گھر میں ہو، دونوں جگہ یہ ناجائز ہے، ایسے ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا قضائے حاجت کے وقت چاہے آبادی میں ہو یا پھر صحرا میں، بیابان میں، کھلی جگہ میں ہو، یہ دونوں جگہ جو ہے سنا حرام ہوگا۔ تو لہذا عزیزان محترم، احناف کا مذہب بالکل مطلقاً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے عین مطابق ہے، جس میں آپ نے مطلقاً فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا اور پیٹ کرنا یہ حرام ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھروں میں جب ہوتا ہے تو وہاں پر آپ نے اجازت دی ہے، مکروہ آپ نے اس کو بتلایا ہے۔ اب رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، بلکہ تم مشرق یا پھر مغرب کی جانب رخ کرو، تو عزیزان محترم یہ جو حکم ہے یہ اہل مدینہ کے لیے خاص ہے، یا پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا جو قبلے کی جو سمت ہوتی ہے جنوب کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ اہل مدینہ کی جو سمت ہوتی ہے قبلے کی وہ جنوب کی طرف ہوتی ہے، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرق یا مغرب کی طرف حکم دیا کہ وہاں تم رخ کرو یا پھر پیٹ کرو۔ لیکن ہندوستان والوں کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان والوں کے لیے مغرب کی طرف جو ہے سنا قبلے کی جہت ہوتی ہے، خانہ کعبہ کا سمت ہوتا ہے، تو لہذا ہندوستان والوں کے لیے چاہیے کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ یا پھر اپنی پشت نہ کرے، منہ یا پیٹ نہ کرے، بلکہ ان کو چاہیے کہ شمال یا جنوب دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کیا ہے وہ اپنے بیت الخلاء کی تعمیر کے وقت خیال رکھا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف رخ یا پیٹ وہاں پر کی جائے۔ لہذا عزیزان محترم، احناف کا یہ مذہب رہا اور شوافی کا یہ مذہب رہا، اور ایک شوافی نے یہ جو اجازت دی ہے گھروں میں اگر ہو تو پھر وہاں پر یہ جو انہوں نے گنجائش نکالی ہے، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر آپ نے چڑھا تو اچانک آپ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بیت الخلاء ہے وہاں پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، تو اس کے متعلق چند جوابات دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور فعل میں اور اسی طرح اباحت اور ممانعت میں جب تضاد ہوتا ہے تو پھر حدیث فعلی کو حدیث قولی کو حدیث فعلی پر ترجیح دی جائے گی، اور اسی طرح اباحت اور ممانعت میں جب تضاد آ جائے، تعارض آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں ممانعت کو اباحت پر ترجیح دی جائے گی۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے کہ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تم اس کی طرف نہ رخ کرنا نہ پیٹ کرنا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے سنا عمل مبارک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو عمل شریف تھا یہ آپ کی خاصیات میں سے تھا، یا پھر یہ بھی اس کا جواب دیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب دیکھا تو ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اس طریقے سے آپ نے رخ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ کا جو ہے سنا رخ یا پھر پشت آپ کی نہیں تھی، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء کی طرف جب کوئی نظر ڈالتا ہے تو نظر جما کر نہیں دیکھتا، تو لہذا ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہاں پر تسامح اور غلطی ہوئی ہو۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہی عمل رہا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ انہوں نے رخ کرنے کو پسند کیا نہ پشت کرنے کو پسند کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی حکم تھا۔ اس کے بعد بتلایا گیا کہ قال الشیخ الامام صدر الشریعہ هذا الحدیث عندنا على عمومه يستوي الصحراء والبنيان في حرمت الاستقبال والاستدبار۔ حضرت امام صدر الشریعہ شیخ امام صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک اس کے عموم پر باقی ہے۔ یستوی الصحراء والبنیان فی حرمت الاستقبال والاستدبار، اس میں صحرا اور آبادی دونوں میں استقبال قبلہ اور استدبار یعنی کہ رخ کرنا پشت کرنا یا دونوں کی حرمت پر اپنے عموم پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ باقی ہے، کیونکہ حضرت عطا بن یزید لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض بنیت قبل القبلة فننحرف ونستغفر اللہ عز وجل، رواہ البخاری والطحاوی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم شام کو آئے، ملک شام کی طرف ہم گئے، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے وہاں کے بیت الخلاء کو پایا کہ وہ قبلے کی طرف اس کو بنایا گیا تھا، قبلے کی طرف اس کا رخ تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم قبلے کی طرف جب اس کا رخ کر کے بنایا گیا تھا تو ہم بیت الخلاء کو جب جاتے تو ہم قبلے کی طرف سے ہم پھر جاتے، اپنی اس طرف جو ہے سنا ہم رخ نہیں کرتے تھے، پیٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم اس سے پھر جایا کرتے تھے، اس سے اعراض کیا کرتے تھے۔ ونستغفر اللہ، اور ہم اللہ سے استغفار بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث مبارک ہے عمومی طور پر احناف کی یہ بہت زیادہ تائید کرنے والی حدیث شریف ہے، اس کو امام بخاری اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ اب آئیے اسی معنی و مفہوم کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ وعن رافع ابن اسحاق انہ سمع ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ وهو بمصر یقول واللہ ما ادری کیف اصنع بهذه الکرابیس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا تستدبرها، رواہ النسائی والطحاوی۔ حضرت رافع بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو میں نے سنا، وہ مصر میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں ان بیت الخلاؤں کے ساتھ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آئے تو پھر آپ نے فرمایا اذا ذهب احدکم، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو الی الغائط او البول، چاہے وہ بول و براز کے لیے جائے تو فلا یستقبل القبلہ ولا یستدبرها، تو چاہیے کہ وہ نہ قبلے کی طرف رخ کرے نہ پھر وہ پیٹ کرے۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، اس میں اور بہت سی احادیث ہیں جس میں یہ بتلایا گیا کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرنا چاہیے نہ پیٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث سماعت کرتے چلے، وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال نہینا ان نستقبل القبلۃ لقضاء الحاجۃ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں قبلے کی طرف رخ کرنے سے قضائے حاجت کے لیے ہم کو روک دیا گیا۔ اس کو امام طحاوی نے اور امام مسلم نے اسی طرح اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے اسی معنی و مفہوم والی، وعن اسامۃ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یستقبل القبلۃ بغائط او بول، رواہ البزار وسعید بن منصور۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبلے کی طرف قضائے حاجت کے لیے یا پھر بول و براز کے لیے جیسنا رخ کیا جائے۔ اس کو امام
بزار نے اور سعید بن منصور نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، دیکھیے جتنے بھی احادیث ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان احادیث میں کوئی قید نہیں رکھی گئی آبادی کی یا پھر کھلی مقامات کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ قضاء حاجت کے وقت مطلقاً یہ جو ہے سنا حرام عمل ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ قضاء حاجت کے وقت ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھے اور ارتکاب حرام سے اپنے آپ کو وہ بچائے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا